بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الرحیم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا۔ گزشتہ کئی دنوں سے ملنے جلنے والوں میں سے طبقہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مجھ سے یہ اصرار کر رہے ہیں، حالانکہ جس موضوع پر میں آپ کی خدمت میں بات کرنے کی غرض سے بیٹھا ہوں، وہ موضوع پر میری کتاب جتنی بھی چھپی ہے ان تمام میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ مثلا کتاب الوسیلہ، زندہ ہے اللہ، کمالات مصطفیٰ، متنازع مسائل کے الہی فیصلے، کتاب الولائے، تقریباً کتابوں میں جتنی بھی میری کتاب زیور تصنیف سے آراستہ ہو کر قوم کی خدمت میں جا چکی ہے، اسی میں ایک کتاب کا اعلان ہے جو ایک کیلنڈر میں بھی آپ دیکھیں گے، ابھی اسی میں رننگ کیلنڈر، ایک مظلوم اسلام، ایک مظلوم سچائی، غیر مقلدین کے نام اللہ تعالیٰ، تیسرے نمبر پہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ۔ آج میں اسی عنوان پر، حالانکہ اس سے پہلے بھی سنی سینٹر سے میں نے اس موضوع پر کئی کلپس دیے ہیں، لیکن سوال ہے ظاہر، سینے پر ہاتھ باندھنے کے حوالے سے شد و مت کے ساتھ سوال ہو رہا ہے، اور اس حدیث پاک کو، اس ٹاپک کو حدیثوں کے حوالے سے اوتھینٹک پہلو دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک عنوان دیتے ہیں کہ عوام کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ حدیث کی کوالٹی پر کچھ بحث کریں، اور خاص طور سے حیدرآباد کے وہ مسلمان جو قطع والی پہلو پر لاتے ہیں کہ ایسا کرتے وہ حدیث صحیح ہے نہ صحیح۔ یاد رکھیے، یہ علماء حق کا احسان اور فیض ہے کہ حدیث کی کوالٹی ہمارے سامنے موجود ہے، ورنہ نبی کی حدیث، ہر حدیث حدیث ہے۔ کسی نبی، مطلب خاص طور سے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث نہیں۔ کہ بعد کی صحابہ کے بعد کی جو ائمہ مجتہدین ہیں، شارحین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، یہ سب حضرات کے احسانات ہیں جو انہوں نے حدیث کی کوالٹی کے حوالے سے ہم تک بات پہنچائی۔ بغیر تمہید کے ہم آپ کی خدمت میں تفصیل رکھ دینا چاہتے ہیں کہ ہاتھ کہاں، کیسے، کیوں، اس سلسلے میں احادیث کی نوعیتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا امام اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، اس پر پوری دنیا کے حق گو اور حق شناس افراد کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق۔ عوام کو اپنے لفظ عوام کی ہچے نہیں آتی، ان کے اختلاف اور اتفاق سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اتفاق ہو چکا ہے۔ یہی سواد اعظم ہے، اسی کی اتباع۔ یہ تصور میں اب توجہ سے سنیے، اور اگر کتاب آپ لوگوں کو چاہیے تو انشاءاللہ ہم قریب آپ لوگوں کی خدمت میں کتاب بھی دے دیں گے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچائیں گے۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی، متوفی 620 ہجری، کتاب المغنی جلد 1 صفحہ 282
اور صفحہ 281-82 مطبوعہ یعنی پبلشنگ جو ہوئی ہے کہاں سے؟ دارالفکر بیروت لبنان 1405 ہجری میں، اس کے ذریعے سے یہ بات اب تک پہنچائی جا رہی ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ میں مذاہب فقہا، فقہا سمجھے فقیہ کی جمع، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، یتفقہوا فی الدین، سورہ توبہ۔ اللہ پاک اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو کئی فقیہ ہو گئے تو فقہا، تو بھلائی کے ارادہ کیے جانے والے حضرات کے مذاہب نقطۂ نظر۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، اور سب پر بھی احادیث بھی پیش کی جائے گی، توجہ سے سنو۔ ہاتھ باندھنے کی جگہ میں فقہا کا اختلاف ہے، توجہ دو، اختلاف بار بار کہوں اور ہے، مخالفت اور۔ آج کی عوام مخالفت کا روپ لی ہوئی ہے، یہی ہے تو یہی ہے، یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، ایسا نہیں۔ اختلاف امت محمدیہ کا نیتی کے ساتھ ہو، رحمت، مخالفت روپ نہیں لینی چاہیے۔ کبھی ہم امامہ باندھتے ہیں، کبھی ہم ٹوپی باندھتے ہیں، یہ امامہ اور ٹوپی کا اختلاف ہے، لیکن دونوں میں ثواب ہے۔ یہ اختلاف الگ ہونا، علیحدہ ہونا، تغیرات، چینجنگ، لیکن مخالفت، ضد، معاندت، دشمنی، سرکشی، یہ روپ نہ لیں۔ اسی کو کہا گیا ہے سنن بیہقی وغیرہ، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت۔ توجہ دیجیے، تو فقہا کا اختلاف ہے، فقہا کا، عوام کا اختلاف نہیں۔ فقہا جس کے ساتھ اللہ پاک نے بھلائی کا ارادہ فرمایا، اللہ پاک جب بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو ان کا اختلاف بھی بھلا ہوگا نا۔ فرماتے ہیں امام احمد سے روایت ہے کہ دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ امام احمد حنبلی، امام احمد سے روایت، جن کی کتاب مسلم، دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو مجلس، امام نخعی، امام ثوری اور امام اسحاق وغیرہ کا یہی مسلک ہے، یہی نقطۂ نظر ہے۔ کیونکہ امام ابو داؤد اور امام احمد نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ توجہ سے سنیے ایک بات، اور یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر محمول ہے، یعنی نبی کی سنت ہے۔ اور امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ناف کے اوپر باندھے جائیں۔ دھیان دیجیے گا، اختلاف، دونوں ہاتھ ناف کے اوپر باندھے جائیں۔ اس میں حضرت علی، ابو ہریرہ، ابو مجلس وغیرہ سب تھے، امام نخعی، ثوری تھے۔ اس میں کون ہے اوپر باندھنے والے؟ اس میں ہے سعید ابن جبیر، امام شافعی کا یہی قول ہے۔ آج کچھ لوگ اہل حدیث امام شافعی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یاد رکھیں امام شافعی کا نام لیں گے تو تقلید کا تصور آ جائے گا، اور اہل حدیث حضرات تقلید کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ پاک ہدایت ہے۔ کیونکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر سینے پر باندھا۔ امام احمد سے تیسری روایت، دیکھتے جائیے اختلاف، تیسری روایت یہ ہے کہ اس میں اختیار ہے، اوپر باندھے نیچے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں امر مروی ہے۔ حوالہ میں دے چکا ہوں، دارالفکر بیروت لبنان کی ایڈیشن میں، المغنی کتاب ہے، 1405 میں جو ایڈیشن چھپا ہے، یہ دھیان رکھیں۔ علامہ مشتانی ابی مالکی لکھتے ہیں، مشتانی ابو مالکی لکھتے ہیں اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، دیکھتے جائیے۔ یہ کون ہے؟ علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ مشتانی ابو مالکی، متوفی 828 ہجری، اکمال و اکمال المعلم، جلد 2 صفحہ 57 یعنی 57، مطبوعہ ہوئی دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان۔
فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. امام مالک اور جمہور کا قول یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے. دیکھیے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے کیونکہ یہ ڈرنے والے کی صفت ہے. امام مالک، لیث اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ خدشہ ہے کہ کوئی اس کو واجب نہ اعتقاد کر لے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ باطن کے خلاف ہے، یعنی ظاہر خشوع ہے اور باطن میں اکثر خشوع نہیں ہوتا. امام مالک نے فرض نماز میں ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا، نہ کہ نفل میں. امام اوزاعی اور فقہا کی ایک جماعت نے کہا کہ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے میں اختیار ہے. دیکھتے جائیں، حوالہ آپ کو دے دیں. علامہ نووی شارح صحیح مسلم سیاستہ کی عظیم کتاب جو شافعی المسلک ہے، لکھتے ہیں کون ہے؟ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی، متوفی 676 شرح مسلم جلد 1 صفحہ 173 مطبوع نور محمد اصح المطابع کراچی 1375 میں جو یہ کتاب چھپی ہے. 1375 ابھی 1437. علامہ نووی لکھتے ہیں ہمارا اور جمہور کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ رکھے جائیں. امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، اسحاق ابن راہوی، ابو اسحاق مدوی کا مذہب یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں. دھیان دیتے جائیں. حضرت علی سے اس مسئلے میں 2 روایتیں ہیں. امام احمد سے بھی 2 روایتیں. تیسری روایت اختیار کی ہے. امام مالک سے 2 روایتیں ہیں. ایک مسئلہ ایک یہ ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں اور دوسری روایت ہے کہ ہاتھ چھوڑے جائیں. جمہور مالکیہ کا مشہور قول یہی ہے، ہاتھ چھوڑنا. امام مالک شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 173 عربی میں لکھی. علامہ ملغینانی حنفی لکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر الملغینانی حنفی، متوفی 593 تقریباً 800-900 پرانی. ہدایہ اولین مطبوعہ کارخانہ محمد علی کراچی لکھتے ہیں کہ نمازی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے. یہ حدیث امام مالک پر حجت ہے کیونکہ ان کا قول ہاتھ چھوڑنا ہے، جبکہ یہ حدیث ہاتھ باندھنا. اور امام شافعی پر بھی حجت ہے کیونکہ ان کا قول سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا تعظیم کے زیادہ قریب ہے. ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا تعظیم کے زیادہ قریب. یہ تو نظریات میں فقہا. اب ان نظریات کے حوالے سے احادیث سنیے. اس سے ایک یہ بات بھی آپ کو ذہن میں آ جائے گی کہ جتنے بھی فقہا ہیں انہوں نے اپنی رائے سے کوئی بات پیش نہیں کی ہے، سب کا بیس قرآن یا حدیث ہے. چونکہ سنت سے تعلق ہے حدیث پاک سماعت کیجیے. سب سے پہلے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق احادیث و آثار سنیے. امام احمد روایت کرتے ہیں، عربی سنیے. عن علی رضی اللہ عنہ قال ان من السنة في الصلاة وضع الاکف علی الاکف تحت السرة. سرہ ناف. امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری، مسند احمد جلد 1 صفحہ 110، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت جو ہجری 1390 میں چھپی ہے. اس ایڈیشن میں آپ دیکھیے. یہ ایڈیشن کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ نئے ایڈیشنوں میں آج کچھ تحریفات بہت زیادہ ہو رہی، تبدیلیاں چینجنگ بہت ہو رہی ہے. من کی باتیں، نفسانیت کا دخل زیادہ ہو رہا ہے. توجہ سے آپ سنیں، بڑی اوتھینٹک پہلو پر بحث ہو رہی ہے. عربی تو پڑھیے، اب ترجمہ سنیے. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں پر ناف کے نیچے رکھا جائے. کیسے کہیں گے کہ امام اعظم یا احناف حضرات نے اپنے قیاس سے بات کی؟ قیاس نہیں. حضرت علی کو
استدلال میں پیش کرنا قیاس ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین میں سے ہے. توجہ سے یہ تقلید کا ایک عظیم کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. دوسری روایت ہے، امام دارقطنی روایت کرتے ہیں. دارقطنی کون ہے؟ امام دارقطنی. علی بن عمر متوفی 285 285. آپ دیکھیں 285 1200 تقریباً 1200 سال پہلے. سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ 286 مطبوعہ نشر السنہ ملتان روایت کرتے ہیں حضرت علی. امام دارقطنی کی روایت چلی عن علی رضی اللہ عنہ انہ كان يقول ان من سنة الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. يمين رائٹ، شمال لیفٹ، سرہ ناف. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے. روایت سنتے چلے جائیے. اور کبھی بھی عقل و قیاس کا الزام امام اعظم پر خصوصاً احناف پر کبھی بھی لگانے کی کوشش مت کیجیے گا. ان کا مستدل، ان کا مأویٰ ملجا احادیث مبارکہ صحابہ ہے. امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں. امام ابو داؤد کو تو اچھی طرح جانتے ہیں. امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث کا نام ہے، متوفی 275. سنن ابو داؤد مع بذل الجہود جلد 4 صفحہ 477 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان. دیکھتے چلے جائیں، سب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں. عربی سنیے. عن ابی جحیفہ ان علی قال من السنہ وضع الکف علی الکف. وہ کف جو ہے وہ کف کی جمع ہے، ہتھیلی. فی الصلاۃ تحت السرہ. ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سنت یہ ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے. اب آپ غور کیجیے، ایک اہم بات کی طرف جو اشارہ ہے. بر صغیر ہند و پاک کے ناشرین نے، پبلشر نے سنن ابو داؤد کے نسخوں کے متن میں اس حدیث کو شامل نہیں کیا. متن جو بیچ میں، توجہ دیجیے. البتہ حاشیہ میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے. حاشیہ کنارے میں جو چھوٹے چھوٹے تحریر رہتے ہیں عربی، اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صرف ابن العربی کے نسخے ابو داؤد میں ہے. آپ دیکھیں ولی محمد عین حسین کراچی کے سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 110. خیر، یہ ضمنی بات کی توجہ دیتے جائیں. امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. علقمة بن وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھا. روایت سنتے چلے جائیں. عن ابراہیم قال يضع يمينه على شماله في يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. ابراہیم کہتے ہیں کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھے یا رکھا جائے. عن حجاج بن حسان قال سألت أبا مجلس قال كيف يضع قال يضع. اچھا کیسے رکھا جائے؟ تو يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما اسفل من السرة. حجاج بن حسان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس، توجہ دیجیے، اب اتھارٹی میں دیکھ کر بھی پڑھنے کی اصل وجہ کتاب تو ہماری چھپنے والی انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن توجہ سنیے، ایک ایک لفظ کو سنیے. میں نے ابو مجلس سے سوال کیا ہاتھ کس طرح رکھے جائیں. انہوں نے کہا ناف کے نیچے بائیں ہاتھ کی پشت پر، جو یہاں کے حساب سے الٹے ہاتھ، دائیں ہاتھ کا باطن رکھے، پشت پر باطن. عن علی قال من سنت الصلاة ان توضع الايدي على الايدي تحت السرة. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے جائیں. کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 روایت. ایک جگہ بھی ہے کہ امام اعظم فرماتے ہیں، ابو حنیفہ فرماتے ہیں،
حنفی فرماتے کہ یہی ہے جو تقلید سے جو لوگ پھسل گئے ہیں، دعا ہے اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ خیر، اس روایت حضرت علی کی اس روایت کو امام بیہقی نے بھی ذکر کیا ہے، اگرچہ ان کے نقطۂ نظر میں اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، لیکن ایک ہی روایت نہیں ہے حضرت علی سے، پہلی روایت، دوسری روایت، پھر یہ تیسری چوتھی کے بعد پانچویں روایت، 1 2 3 4 چار روایتوں میں سے ایک روایت میں امام بیہقی کا نقطۂ نظر تھا۔ خیر، یہ تو ہوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت۔ شروع میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہا کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان کی اشارت نہیں ہے کہ وہ سب لوگ نکل جائیں۔ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، دین میں فقہ حاصل کرے، فقہ حاصل کرنے والے کو فقیہ کہتے ہیں، اس کی جمع کو فقہا۔ اللہ بخاری کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے، اس کی جمع فقہا۔ فقہا کا اختلاف، اللہ کا اس پر اعتماد، توجہ دے رہے، خیر کا ارادہ فرمائے، نبی فرماتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ارادہ فرماتا ہے خیر کا، تو آپ ان پر انگلی اٹھائیں گے تو وہ اللہ کے ارادہ خیر پر انگلی اٹھائیں۔ اب یہ بھی روایت، یہ تو پازیٹیو روایت تھی، نیگیٹو روایت تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھنے والی احادیث اور بحث و نظر اس پر بھی ہم کریں گے، توجہ دیجیے۔ سیاہ ستہ کی بھی کوئی روایت ابھی نہیں ملے، خاص طور سے ایک کیا نام ہے ابو داؤد، لیکن اب دیکھیں سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ہو۔ امام بیہقی کون ہے؟ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی 458، 458، سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 31، مطبوع نشر السنہ ملتان میں چھپی ہوئی۔ لکھتے روایت کرتے ہیں عن وائل انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ ثم وضعہما علی صدر سینہ۔ حضرت وائل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر دونوں ہاتھ سینے پر رکھا۔ علامہ ترکمانی لکھتے ہیں اس حدیث کی سند میں، توجہ دیجیے سب سمجھتے چلے جائیں، اس حدیث کی سند میں ابھی جو پیچھے بیان کیا صرف امام بیہقی نے حضرت علی کی روایت میں کچھ کہا تھا، اس حدیث کی سند میں دیکھیے جو وائل سے روایت ہے جو امام بیہقی ہی پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں محمد بن حجر ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں بڑے اوتھینٹک ہے کہ وہ اپنے چچا سعید سے منکر روایات کرتا ہے، اور ایک راوی ام جبار ہے، یہ غیر معروف ہے، محدثین کے نزدیک مشہور نہیں۔ نیز امام بیہقی نے کہا کہ اس حدیث کو مؤمل نے بھی روایت کیا ہے۔ صاحب الکمال نے کہا ہے کہ اس مؤمل کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی کتابیں دفن کر دی تھی اور اپنے حافظہ سے احادیث بیان کرتا تھا، اور اس سے بہت خطائیں سرزد ہوئی۔ اور میزان الاعتدال میں امام ذہبی ہے، اور میزان میں ہے امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث، سیاہ ستہ کے امام امیر المومنین یہ کہتے کہ یہ منکر الحدیث۔ امام ابو حاتم نے کہا کہ یہ کثیر الخطا، امام ابو زرعہ نے کہا اس کی حدیث میں بہت خطا۔ پھر امام بیہقی نے حضرت علی سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ اس حدیث کی سند اور متن میں اضطراب ہے۔ سند اور متن میں اضطراب کسے کہتے ہیں؟ اضطراب کا مطلب ایک روایت میں کسی اور سے اسی حدیث کو لایا جائے، اسی حدیث کو دوسرے شخص سے بھی اسی روایت میں لایا جائے، اب اضطراب اختلافات ہوگا، ارے روایت تو وہی ہے لیکن اس میں یہ ہے، پھر وہی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، مختلف روایات سندوں میں مختلف ناموں کے ساتھ روایت کرنا، اضطرابات آ جانا۔ پھر امام بیہقی نے روح ابن مسیب کی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے سینہ پر ہاتھ باندھے۔ اس روح کے متعلق ابن عدی نے کہا کہ یہ ثابت اور یزید رقاشی سے غیر محفوظ احادیث روایت کرتا ہے۔ دیکھا، روایت میں پیش کر رہا ہوں میں، اور روایت پر جو جرح ہے وہ بھی آپ توجہ سے سنیں۔
عبداللہ ابن عباس کی روایت سینے پر ہاتھ باندھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سند میں جو راہ ابن مسیب ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ ثابت اور یزید رقاشی سے غیر محفوظ احادیث روایت کرتا ہے، حفاظت نہ کی ہوئی حدیث، جن کی حفاظت ہی نہیں، غیر معتبر۔ ابن حبان نے کہا کہ یہ موضوع احادیث روایت کرتا ہے، دیکھتے چلے جائیں، اس سے روایت کرنا جائز نہیں۔ ابن عدی عمرو فکری نے کہا کہ یہ ثقات سے منکرات احادیث روایت کرتا ہے، منکر احادیث، اور یہ سارق الحدیث، حدیث کو چرانے والا۔ ابو یعلا موصلی نے اس کو ضعیف کہا۔ پھر امام بیہقی نے ابو مجلس سے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کو نقل کیا ہے، یہ صراحتاً غلط ہے۔ ابو مجلس کا مذہب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ ہاں، اس پیچھے بھی میں نے بیان کیا تھا، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ اور ابو مجلس اوپر بیان کر دیتا فقہا کے حوالے سے۔ جیسا کہ ابو عمرو نے سند جید عمدہ سند کے ساتھ تمہید میں اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف پر بیان کیا ہے۔ ابن معین نے بھی امام بیہقی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بغیر سند کے ابو مجلس کی طرف یہ کیسے منسوب کر دیا۔ خیر، امام بیہقی کا تسامح بڑے حضرات جب چپ کرتے ہیں تو ان کو تسامح کہا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے آج کے اہل حدیث سڈنلی غلط ہے، یہ بالکل بیکار ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میری گفتگو کے تسلی آمیز پہلو کو سمجھو اہل حدیث۔ ایک لفظ میں کہوں بھائیوں، اور باقی فقہا جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے، یہ گارنٹڈ ہے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، دامن تقلید سے وابستہ ہو جاؤ۔ آخر میں آپ دیکھیے، ابن حزم نے کہا کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جائیں، اور حضرت انس نے کہا 3 چیزیں اخلاق نبوت سے ہے، جلدی افطار کرنا، دیر سے سحری کرنا، اور نماز میں ناف کے نیچے بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھنا۔ اب یہ حوالہ سنیے، علامہ علاء الدین ابن علی بن عثمان ماردینی، مشہور ابن ترکمانی سے متوفی 845 ہجری، الجواہر النقی جلد 2 صفحہ 30-32، مطبوعہ نشر السنہ ملتان۔ سب دیکھتے چلے جائیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا، حنفی نہیں بول رہا، خود امام اعظم کی طرف ہم کوئی روایت بھی منسوب نہیں کی کہ انہوں نے کہا نہیں، کہا بھی تو ہم نے سند لایا، کس سے کہا انہوں نے، کس سے لے کر کہا انہوں نے، اس کو سمجھیے، آپ کی اہمیت کو اور عظمت کو سمجھیے، اور خلاصہ تو سمجھیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی تمام احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ توجہ دیجیے، سینے پر بتا بھی دیا تمام احادیث۔ پہلے تو وائل ہی سے ایک حدیث، بس ایک ہی حدیث، اس میں تو ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 احادیث بیان کیا تھا، نیچے ہاتھ باندھے، اس میں ایک ہی، وہ بھی اور بھی جتنی بھی ان سے ریلیٹڈ ہے، ایک آتھنٹک تھی، ان کو بیان کر دیا میں نے جو حضرت وائل سے، لیکن ان میں جرح کیا تھا کہ سند میں محمد بن حجر ہے، ذہبی کہتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں ہے، ان میں جرح ہو گئی۔ سند کے اعتبار سے تمام احادیث ضعیف ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث میں صرف ایک حدیث کی سند کو امام بیہقی نے وہ بھی ضعیف کہا، حالانکہ یہ حدیث متعدد اسانید سے ثابت ہے، کیونکہ ایک راوی کئی روایت پیش کرے اور ان میں سے کوئی ان کی ایک روایت کو ضعیف کہہ دے تو کئی روایتیں اگر آتھنٹک ہو تو ان آتھنٹک روایتوں کی بنیاد پر یہ بھی معتبر ہو جاتی، مستند ہو جاتی۔ اسی کو کہا جا رہا کہ یہ حدیث بھی جن کو امام بیہقی نے ضعیف کہا ہے، متعدد سندوں کی بنیاد پر ثابت ہے، متعدد، اسی لیے یہ حدیث بھی دیگر حدیثوں کی وجہ سے راجح قرار پائے۔ نیز فقہائے احناف نے، اب عظمت سمجھیے حنفی مذہب کی، فقہائے احناف نے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناف کے نیچے۔ کیسے؟ اب دیکھیے، مردوں کے لیے، کیونکہ قرآن اور حدیث تو مرد عورت دونوں کے لیے، یہاں پر سے ایک یہ بھی آپ کو ذہن ملے گا کہ مرد عورت کی نماز اکول نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہے، نماز الگ الگ، اسی لیے عورت حضرات
امامت نہیں کرتی. اگر ایک بل ہوتی تو ان کو بھی امامت کا منصب ہونا چاہیے نا, نہیں ہے. تو مرد عورت کی نماز الگ الگ ہے. احادیث کی خوبصورتی اور فقہاء احناف کی عظمت کو سمجھیے. کیسے دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے. مردوں کے حق میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی احادیث پر عمل کیا, کیونکہ اس میں زیادہ ادب اور زیادہ تواضع تھا. ایسے کھڑے رہیے, اب کوئی ایسے کھڑا رہے کتنا خراب لگتا ہے آپ دیکھیں. تو زیادہ ادب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دکھانے کا ہے, تو مردوں کے حق میں ناف کے نیچے زیادہ ادب و تواضع, تک انکساری اور تذلل ہے. اور عورتوں کے حق میں سینے پر ہاتھ باندھنے والی احادیث پر عمل کیا, کیوں کہ عورتوں کے لیے اس میں زیادہ ستر ہے. ناف اٹھا پٹا نہیں رہتا عورتوں کا, لیکن سینہ ابھرا ہوا رہتا. اگر اس کو باندھے رہیں گی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چھپا رہے گی اپنی سطر کو, اپنی شرمگاہ کو, اپنی شہوت کی جگہ کو چھپا رہے. خوبصورتی سمجھ گئے ہوں گے فقہاء احناف. تب تو جا کر امام شافعی بھی ان کی بارگاہ کے خشاچی تھے, ان کی بارگاہ میں جاتے تھے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان روایتوں کی بنیاد پر آپ حضرات سے ہی گزارش کروں گا کہ جو حضرات تقلید کے دامن سے وابستہ ہے دعا کروں گا ان کے لیے, جو نہیں ہے وہ وابستہ ہو جائے. کیونکہ صرف ڈائریکٹ احادیث کی بنیاد پر روایت کریں گے تو پھر فقہاء کا اختلاف ہی نہیں ہوتا, سب ایک ہوتے. اور جبکہ اختلاف ہے, مخالفت نہیں, اختلاف ہے. اس لیے تقلید کے دامن سے وابستہ ہونے ہی میں عافیت ہے. احادیث کی بنیاد پر اگر کہتے ہیں تو احادیث کی بنیاد پر بھی ناف کے نیچے باندھنا ہی سند کے اعتبار سے قوی ہے, اور ناف کے اوپر باندھنا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دامن تقلید سے وابستگی عطا فرمائے, اور بزرگوں کے حوالے سے لب کشائی کرنے سے ہزاروں کروڑوں بار سوچنے والا انسان بنائے. پروردگار کی ادبی سے محفوظ فرمائے, تقلید کے دامن سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ.